آیت لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ نمبر 2، آیت کے اس حصے الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے ہاں کھانا کھانے نہ جائے۔ نمبر 4، مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔ اس آیت کے شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ تفسیر صراط الجنان، آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بےہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن امت کی مائیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور تک نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ہے، اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں اجنبی مرد اور عورت میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آ رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔